वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब, ये पंजाब हुकूमत की हथधर्मी देखिए कि इसने बड़ी कोशिश की, बड़ी वो कहते हैं ना कि जहाँ पर टिल लगता था ना, इसने टिल लगाया। बड़ी कोशिश की कि साद हुसैन रज़वी साहब को जेल के अंदर ही नज़रबंद ही रखा जाए। मामला कुछ यूँ हुआ कि जब 20 अप्रैल को तहरीक लब्बैक ने ऐलान किया था कि अगर फ़्रांस का सफ़ीर ना निकला तो हम एहतजाज करेंगे, और एहतजाजी कॉल दे चुके थे कि 20 अप्रैल तक हम इनको हुकूमत को टाइम देते हैं। हुकूमत ने बजाय सफ़ीर को निकालने के साद हुसैन रज़वी को 20 अप्रैल से पहले ही पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो शेख रशीद, वो वैसे ही उसका नाम लेना ही पता नहीं क्या है, शेख रशीद जैसा बंदा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम इस जमात पर पाबंदी लगाएंगे, ये जमात ठीक नहीं है, ये दहशतगर्द जमात है, इस जमात ने ये किया, इस जमात ने वो किया है। बंदा शेख रशीद से पूछे तेरा कोई सीधा काम है तेरे अपने सारे पुट्टे काम ने। वो शेख रशीद वो कह रहा था कि ये ऐसे बंदे हैं, ये ऐसे बंदे हैं। उसके बाद हुआ क्या, इनको नज़रबंद कर दिया गया और काफ़ी दिन तक इनकी नज़रबंदी रही। फिर ये तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय हो गया इस बात पर कि जितने भी इनके मुकदमात हैं उन सब से जितने लोग हैं सबको बरी किया जाएगा, और इनकी जो जमात है TLP जिसको कल अदम करार दिया गया था उसको कल अदमी ख़त्म की जाएगी। इस बात पर मुआहदा हो गया हुकूमत का और तहरीक लब्बैक का। और एक और चीज़ कि हम ये जो करारदाद है ये असम्बली में पेश करेंगे और असम्बली में पास करा के बिल हम फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल देंगे। ये इन्होंने करारदाद और ये इन्होंने सब मुआहदा कर लिया। अब TLP का और हुकूमत का ये मुआहदा तय हो गया। अब कुछ दिन के बाद करारदाद पेश हो गई। जब करारदाद पेश होगी तो करारदाद जब पेश की फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने की, तो उस पर सियासत शुरू हो गई। वो नून लीग वाला कहने लगा कि हमसे इजाज़त नहीं ली, पीपल पार्टी वाले ये तो आए नहीं, इन्होंने वैसे ही वॉकआउट कर दिया कि हम उस दिन आएंगे नहीं। अब ये पीपल पार्टी देख लें, जब मुस्तफ़ा के इज़्ज़त का मसला है तो ये लोग वॉकआउट कर जाते हैं, और हम लोग इन्हीं को मुखलिस समझ रहे होते हैं कि ये बड़े मुखलिस हैं। ऐसी बात नहीं है, ये कोई दीन के साथ मुखलिस नहीं है, ये सिर्फ सियासत, पैसा, सीटों पर मुखलिस हैं। इनको सीटें कहाँ से भी मिल जाएं ये कहते हैं अब आने दो जहाँ से भी मिलती। अब उस दिन इन्होंने तो वॉकआउट कर दिया, ये आए नहीं। और जब करारदाद पेश हुई तो वो स्पीकर साहब वो थोड़ी देर 2-3 बातें हुई तो उसने वो कहा कि हम ये करारदाद उन्होंने जब पेश कर दी तो कहने लगा कि हम असम्बली को मुअय्यना मुद्दत तक इसको मनसूख करते हैं। अब वो दोबारा पेश ही नहीं हुई, कोई उस पर दोबारा बहस नहीं हुई, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बस वो ख़त्म हो गया। अब साद हुसैन रज़वी साहब को तो पकड़ लिया। तो साद हुसैन रज़वी साहब ने ऐलान किया था जब मुआहदा हुआ ना TLP का और हुकूमत का, तो साद हुसैन रज़वी ने कहा था कि मैं दरमियान में अपनी शर्त नहीं रखूँगा, अपनी ज़ात नहीं रखूँगा कि मुझे भी रिहा करें तो ये मुआहदा कबूल होगा, नहीं, बल्कि मैं कानूनी तरीके से बाहर आना चाहता हूँ, जंग लड़ कर बाहर आऊँगा। अब मुकदमा तय हो गया। वहाँ पर TLP के जो लॉयर थे इन्होंने हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया कि ये जो हमारा क्लाइंट है, ये जो हमारा TLP के तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं, इनको बिला वजह नज़रबंद किया हो गया है। अब तारीख़ मुकर्रर होगी कि फ़लाँ तारीख़ ये मुकदमा सुना जाएगा। जब ये तारीख़ आई तो तारीख़ वाले दिन जज साहब भाग गए। जज साहब कहने लगे कि मैं ये मुकदमा नहीं सुन सकता, मेरी ज़ाती वजूहात है, इस वजह से मैं मुकदमे में नहीं आ सकता, और फिर तारीख़ आगे दे दी। अब जब वो तारीख़ आई तो वो जज साहब आए तो वो कहने लगा मैं भी नहीं सुन सकता। अब उसके बाद नए जज आए जिनके पास ये मुकदमा गया। पहले तो उन्होंने कहा कि हम ये मुकदमा सुनेंगे, और उन्होंने हुकूमत को कहा कि तुमने बिला वजह इनको नज़रबंद किया हुआ है और ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जब वो उस दिन आया ना, जब वो दिन आया अगला दिन उनकी समाअत का जो उसने दोबारा मुकर्रर की थी, तो उस दिन उसने भी कह दिया कि मैं ये नहीं सुन सकता, ये मेरी कोई ज़ाती वजूहात है जिस वजह से मैं इस मुकदमे को नहीं सुन सकता।
اب دیکھیں یہ حال ہے ہماری عدالتوں کو۔ توہین عدالت کا مجھ پہ کوئی ایکشن نہ آ جائے، میں فقط یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حال ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا، ایک جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں سنتا ہوں۔ پھر جب وہ مقدمہ سنا گیا تو یہ جو پنجاب حکومت کے جو لائر تھے، وکیل تھے، وہ بھی آ گئے اور ٹی ایل پی کے بھی وکیل آ گئے اور دونوں کی بحث ہوئی وہاں پر۔ تو جج نے جو فیصلہ تھا وہ سعد حسین ٹی ایل پی کے حق میں دیا اور کہا کہ جو ٹی ایل پی کو پکڑا گیا ہے، ان کے سربراہ کو، یہ بلا وجہ پکڑا گیا ہے اور اعلان اور کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی جو نظر بندی ہے وہ بلا وجہ ہے۔ اگر حکومت کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم ان کو رہا کر دیں گے تو دھرنے ہوں گے پاکستان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوگی، لوگ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ جج صاحب کہنے لگے بتاؤ تم نے ابھی رہا کیا نہیں ہے، تمہیں پہلی غیب کی خبر ہو گئی ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ اور جبکہ یہ جج صاحب نے کہا کہ تمہارے اپنے اتنے دن دھرنے چلے رہے ہیں، 200 کتنے دن تم لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا پی ٹی آئی والوں نے، تو اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا؟ وہ پیپل پارٹی نے جب وہ بینظیر کو مارا گیا تھا تو پیپل پارٹی نے کیا کیا تھا، وہ پورے سندھ کو آگ لگا دی تھی، اس وقت یاد نہیں آیا؟ کیا وہ اس وقت کوئی مقدمہ کرنا یاد نہیں آیا؟ اور یہاں ٹی ایل پی والوں نے ابھی کرنا نہیں ہے، ابھی وہ رہا کریں گے، اس کے بعد وہ کریں گے، تو یہ کرنے میں ہی انہوں نے کہا کہ اس کو نہ رہا کیا جائے۔ لیکن حکومت جج صاحب نے کہا کہ اس کی نظر بندی بلا وجہ ہے، اس کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن ہوا کیا کہ ایس پی صاحب یا ایس ایچ او وہ اپنے بہاف پر کہنے لگے کہ میں 3 مہینے تک ان کو رہا نہیں کروں گا۔ اب عدالت نے حکم دے دیا رہا کرو اور وہ کہہ رہا ہے میں نے رہا نہیں کرنا۔ پھر وہی مہینہ چل گیا، 2 مہینے چل گئے، کوئی رہائی کا چکر ہی نہیں ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے دوبارہ جب آئے ٹی ایل پی کے لائر نے کہا کہ ہم دوبارہ مقدمہ کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ اس پر بات ہوگی۔ اب دوبارہ وہ ایس ایچ او کو بلائے گا، وہ ایس پی کو، کہا کہ تم نے توہین عدالت کیا، جب عدالت نے کہہ دیا تھا رہا کرو تو تم نے رہا کیوں نہیں کیا؟ اب وہ کہنے لگا، اس نے بھی وہی کہا کہ انہوں نے دھرنے کرنے تھے، یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا۔ جج نے کہا کیا تو نہیں نا، جب کرنا تھا تو پھر دیکھی جائے گی، ابھی کیا کچھ نہیں نا۔ تو اب ہوا یہ کہ جج صاحب نے کہا کہ سماعت کچھ دن کے لیے آگے کر دی کہ اتنے تاریخ کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ اب وہ جب دوبارہ تاریخ آئی نا تو جج صاحب کہنے لگے میں یہ مقدمہ نہیں سن سکتا، اب میری کوئی ذاتی وجوہات ہے، میں اس مقدمے کو سن نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھ لیجیے آپ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ رٹ دائر کی گئی اور ایک نئے جج کو ریفر کیا گیا۔ اب وہ نئے جج جب آئے نا تو نئے جج نے پھر جو فیصلہ تھا وہ ٹی ایل پی حق میں دیا اور کہا کہ ان کو جو نظر بند کیا گیا ہے وہ بلا وجہ کیا گیا ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن پھر کوئی نہیں رہا کیا گیا۔ اور پھر حکومت پنجاب کی یہ دیکھیں، یہ بزدار، یہ ویلا سا بندہ ہے، اس کا کام دیکھیں کہ اس نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرا دی اس کے خلاف کہ یہ جو مقدمے میں ان کو رہا کیا گیا یہ صحیح نہیں کیا گیا۔ تو اب وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا معاملہ۔ اب جب سپریم کورٹ میں گیا نا تو پھر پنجاب حکومت نے، یہ لاہور ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ رہا کیا جائے، لیکن نہیں رہا کیا گیا اور وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ اب جب سپریم کورٹ میں گیا نا تو سپریم کورٹ والوں نے بھی کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، جب وہ رہا ہو گئے ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے تو پھر تم رہا کرو، رہا کیوں نہیں کرتے؟ تو اب یہ جب سپریم کورٹ سے سنا نا وہ پنجاب حکومت نے، تو انہوں نے اب وہ جو اپنا دیا تھا وہاں پر ریفر کیا تھا اپنا مقدمہ تو وہ واپس لے لیا۔ تو اب یہ چل رہا ہے، یہ ساری سچویشن ہے۔ میں فقط پنجاب حکومت سے یہی کہوں گا کہ تم لوگ اگر کہتے ہو کہ قانون کے تحت آؤ، قانون کے ذریعے چلو، تو اب وہ قانون کے ذریعے چل رہے ہیں تو تم ان کو قانون کے ذریعے چلنے نہیں دے رہے۔ جب وہ کچھ اور راستہ اختیار کرتے ہیں تم کہتے ہو یہ قانون نہیں اپناتے۔ اب جب وہ قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں اور تم لوگ بلا وجہ پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو حکومت پنجاب کو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ہم بھی پاکستان کے باشندے ہیں، وہ سعد حسین رضوی بھی پاکستان کا باشندہ ہے، خادم حسین رضوی بھی پاکستان کا باشندہ ہے، اور ٹی ایل پی کے ماننے والے بھی پاکستان کے باشندے ہیں۔ تم لوگوں سے زیادہ محب پاکستان وہی ہیں۔ اور دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں وہ جب جنازہ ہوا تھا خادم صاحب کا، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور کئیوں نے تو کروڑ تک کہا ہے، کئی نے 70 لاکھ تک کہا ہے۔ تو اتنی تعداد میں اگر وہ چاہتے تو کچھ کا کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے
قانونی راستہ اختیار کیا اور انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، وہاں پر کوئی قتل و غارت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتے تو حکومت کے پاس چلے جاتے کہ تم نے کیوں نہیں سفیر نکالا ابھی تک، وہ جا کے حکومت کے سامنے بیٹھ جاتے یا حملہ دعویٰ بول دیتے، وہ کر سکتے تھے۔ کروڑوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد تھی، وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محب پاکستان تھے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا ایک وہ درخت کا پتا بھی بلا وجہ ٹوٹے۔ تو یہ ہوتے ہیں محب پاکستان، اور خیال کرنا چاہیے کہ یار خدا کا واسطہ ہے، بلا وجہ تم نے پکڑا ہوا ہے، اس بندے کو رہا کریں۔ وہ 5 مہینے سے زائد ٹائم ہو گیا، اپریل کے اندر پکڑا تھا، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر اور اب اکتوبر چل رہا ہے، اور آج 10 اکتوبر ہو گئی ہے، لیکن کوئی چکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پنجاب حکومت کو ہدایت عطا فرمائے اور بزداق صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے۔